سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اہل بیت کی کیا اہمیت ہے، کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے؟ تو سنو، فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک دوسری سے بھاری ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی رسی ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو اور تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پہ ہو۔ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرے قرآن کے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ تم کس طرح کا رویہ رکھتے ہو، کس طرح کا سلوک کرتے ہو، کس طرح کے ان پر خلیفہ ثابت ہوتے ہو۔ یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس فرمان ہے کہ میں حوض کوثر پہ اپنے اصحاب کے ساتھ ہوں گا، کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، میں ان سے کہوں گا کہ لاؤ ان کو میں پانی پلاؤں، تو وہاں جو پانی پیے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی، تو فرشتے دیوار بن جائیں گے، روک دیں گے ان کو، اور مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر کون کون سی خرافات، کون کون سی بدعات بنا لی تھی۔ تو وہ مقدس ذات جو راتوں کو اٹھ کر رونے والی، اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے والی، وہ یہ کہیں گی کہ ان کو لے جاؤ فسحقن سحقن لغیر ما بعدی، ان کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ ایسی شفیق ذات، ایسی مہربان ذات جو اللہ کے سامنے روتی رہی اپنی امت کے لیے، اور آج انہی امت کے لوگوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لے جاؤ، ان کو دور کر دو مجھ سے اور جہنم میں ڈال دو۔ تو سوچئے، وہاں حوض کوثر پہ جب لوگوں کو لایا جائے گا، لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، تو وہاں جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے اہل بیت سے نفرت کرتا تھا، یہ آپ کے اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، ان کو مانتا نہیں تھا، آپ کی بیوی اماں عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے نفرت کرتا تھا، تو کیا بنے گا اس کا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا تھا۔ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے، تو لیکن آج آپ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں کوئی ذکر نظر نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو بہت کم۔ تو اہل بیت کے بارے میں جب بتایا جائے گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ آپ کے اہل بیت سے نفرت کرتا تھا، ان کو مانتا نہیں تھا، ان کے بارے میں زبان درازی کرتا تھا، تو کیا بنے گا اس کا؟ کیا اس کے لیے پانی مہیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے سفارش ہوگی؟ کیا اس کے اعمال کو تولا جائے گا؟ کیا اس کو اللہ بخشے گا؟ کیا اس پہ رحم کیا جائے گا؟ کیا اس پہ ترس کھایا جائے گا؟ کیا وہ مجرمین سے نکال لیا جائے گا؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو رب کے قرآن کو نہیں مانتا، اس کے اندر تحریف کرتا ہے، اپنی طرف سے معنی بناتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ اس کے اندر الٹ پلٹ کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اور جو اہل بیت کے ساتھ نفرت کرتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات، ایک بات بیوی مرد کی عزت ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امات کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سفارش کریں گے؟ اس کے لیے حوض کوثر پیش کیا جائے گا؟ اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اس کے لیے جہنم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے یہ غور کرنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے قرآن کو بھی ہم نے لینا ہے اور اہل بیت کو بھی ہم نے لینا ہے، اور کس طرح لینا ہے؟ اس طرح لینا ہے جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔